اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اپنے آگے کی جگہ کو پور کر لیں. ابھی جماعت کھانے میں بھی بہت جگہ ہے اور اپنے آگے بھی جگہ ہے. مل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو انشاءاللہ سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا, بڑا نفع ہے اس میں. دین کی باتوں کو کہنا, دین کی باتوں کو سننا, یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ہر کسی کو اللہ پاک نہیں دیتے. جو چاہتے ہیں, جو طلب کرتے ہیں, اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, سفر کرتے ہیں, اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. سننا اور بیٹھ کر دین کی مجلس میں دین کی باتوں کا اور کہنا اور سننا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دینا چاہتے ہیں. اگر عمل کی توفیق دینا نہیں چاہتے تو سننے کی توفیق بھی نہیں دیتے. سننے کی توفیق اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دینا چاہتے ہیں. اب جو سننے کا حق ادا کرے گا تو اللہ عمل کے حق ادا کرنے کی اس کو ضرور توفیق دے. تو سننا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی دین کی بات کو بڑے یقین کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. ایمان اور یقین اور احتساب کے ساتھ کیا ملے گا, اس پر اللہ کی کیا وعدے ہیں, آخرت میں اس کے کیا بدلے ہیں. یقین اور احتساب, دھیان لانا, استعداد پیدا کرنا. کیوں بیٹھے ہیں, کیوں سن رہے ہیں, کیوں آئے ہیں, کیوں وقت فارغ کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ عمل رواجی نہیں بنے گا, دیکھا دیکھی میں نہیں بنے گا, کوئی اور غرض سے نہیں ہوگا, خالص اللہ کے لیے ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر مقصد یہی ہوگا. پھر اس مقصد کے لیے جتنا وقت مانگا جائے گا انشاءاللہ اتنا وقت دینے کے لیے طبیعت چلے گی, مزہ آئے گا. جیسے دنیا میں لوگوں کو دکانوں میں مزہ آتا ہے, گھنٹوں بیٹھتے ہیں, خالی بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کاروبار بھی نہیں, انتظار میں بیٹھے ہیں, امیدوں میں بیٹھے ہیں. اور بعضے تو ایسے بھی ہیں یوں کہتے ہیں کہ پتہ ہے ابھی کچھ سال تھوڑا اپنے خود کے لگانے پڑیں گے, اگر پھر چلتا ہو جائے گا تو ملتا رہے گا. پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے, بیٹھنے میں مال جو جا رہے ہیں وہ بھی, اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے, مگر بیٹھے ہیں. تو ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو اور دین کی باتوں کو یقین کے ساتھ سنی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے. جنت میں یہ ملے گا, جنت میں یہ ملے گا. اللہ معاف کرے, آج کل ایمان والوں کی مجلس میں دنیا کے تذکرے زیادہ ہو رہے ہیں. غیبات کے, غیب کے, آخرت کے تذکرے کم ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اس کے تذکرے کم ہوتے ہیں. جہاں بھی زیادہ ہونی چاہیے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک آدمی دوا خانے میں داخل ہو اور پھر علاج ہی نہ کرے, دوا خانے میں ہی جائے اور پرہیز نہ کرے. کہ ہماری جماعت موبائل کے ساتھ چل رہی ہے, دنیا کی وہاں بھی تذکرے ہو رہے ہیں, کاروبار ہو رہا ہے, لین دین ہو رہا ہے, تحقیق ہو رہی ہے. تو یہ تو علاج کی جگہ تھی, پڑھنے کی جگہ تھی. اللہ کے راستے کی محنت اور اس کے اعمال تو انسان کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
یہ وہ جگہ ہے جو بننے کی جگہ ہے. یہاں جو بگڑا ہے تو پھر اس کی کسی جگہ سدھرنے کی وہ مشکل ہے. پھر مثال دی مولانا ابراہیم صاحب نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کر کے، روٹی تنور میں بنتی ہے، اگر وہاں نہیں بنی، جل گئی تو باہر نکل کر پھر نہیں بن پائے. اس روٹی کی بننے کی جگہ تنور تھی، وہ اس کی بننے کی جگہ تھی. اس کو وہاں اس لیے رکھا تھا کہ بنے، وہ بننے کے بجائے جل گئی تھی. اب باہر نکل کے بولو، وہ روٹی نہیں بن سکی. بننے کی جگہ اس کو رکھا تھا. اللہ کے راستے کی محنت، اللہ کے راستے کے اعمال، یہ انسانوں کے بنانے کے لیے، سارے دنیا کے سارے انسانوں کی، ساری دنیا، سارے آخرت کی ضرورت کے بننے کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا. مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. جیسے اسٹیشن پہنچنے کے بہت راستے ہیں، پیدل چلو، رکشا میں چلو، سائیکل پر چلو، ٹیکسی پر جاؤ، دور دراز ہو تو اور سفر کریں. مکے کے اسٹیشن سے بیٹھے مدینہ میں پہنچنے میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں پورا ہو گیا. کیوں؟ تو کیا بلٹ ٹرین میں بیٹھے آپ 350 کلومیٹر پر آور سے چل رہی ہے. پہنچنے کے راستے ہیں، اس کے ذرائع ہیں. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے اللہ نے راستے بنائے. اس میں ایک اللہ نے دعوت والی محنت کا ایک ایسا مقبول راستہ اور ایسا آسان اور ایسا عمومی راستہ دیا ہے جو انسانوں کے بننے کا راستہ ہے. اللہ بناتے ہیں، کس کی بناتے ہیں؟ اس کی بناتے ہیں جو ابتدا سے ہر عمل میں ہر وقت اپنی ذات کے بننے کی نیت کریں. اس لیے کہا اس راستے میں، اس محنت پہ چل کر آدمی میں اپنی ذات کی سب سے پہلے نفی پیدا ہوتی ہے. اس سے نہیں ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوگا. میرے کرنے سے، میری محنت سے، میری کوششوں سے، میری پلاننگوں سے اس سے نہیں ہوگا. تو کس سے ہوگا؟ تو کہ ایک اللہ کی ذات سے ہوگا. یہ پہلے دن کا سبق ہے اور بنیادی سبق ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر انسان اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت کو پہچانے کہ ہماری کیا ضرورت ہے. اس محنت کو، ان اعمالوں کو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو سمجھتا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے انسان کو اللہ کی طرف سے دین کی سمجھ مل گئی کہ وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، کہ اسے دین کی سمجھ ملی ہے، اسے دین کی سمجھ ملی ہے. یہ راہ کی محنت میرے بھائی دوست بزرگوں انسانوں کی سمجھ کو صحیح کرنے کے لیے ہے. انسان صحیح اور غلط کا فرق کرتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق کرتا ہے، حرام اور حلال کا فرق کرتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا فرق پیدا کرتا ہے. استعداد پیدا ہوتی ہے. یقین سے انسان کی زندگی میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، کمالات بھی پیدا ہوتے ہیں. طاقت کس کی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی پیدا ہوتی ہے. اس میں کمالات کیا پیدا ہوں گے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ خوبیاں پیدا ہوں. گلدستہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو سجایا جاتا ہے، فلاور پاٹ جس کو کہتے ہیں، لوگ ہدیے میں دیتے ہیں، سجانے کے لیے رکھتے ہیں، آفس کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں. فلاور پاٹ ہے، گلدستہ ہے، رنگ برنگی اس میں پھول لگے ہیں، رنگ برنگی اس میں جو ہے خوشبو ہے، گلدستہ ہے. ایسے انسان کی زندگی کو اللہ اس راستے کی، ان مبارک محنت کی، اعمال کی اور اس کی صحیح نیت کی برکت سے زندگی ایسی خوبیاں اور کمالات والی اللہ تعالیٰ کہ انسان اپنی زندگی کے گزارنے کی، میرے بھائی دوست بزرگوں، اور اس کے صحیح بنانے کی فکر میں زندگی گزارتا ہے.
کہ انسان کو جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے وہ زندگی غیر معمولی زندگی نہیں ہے اور سستی زندگی نہیں ہے، بلکہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال بڑے قیمتی ہیں اور ان اعمالوں کے ذریعے سے اس کی بننے والی آخرت بڑی قیمتی بنتی ہے۔ اس کے لیے اس کی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، مگر اس کی زندگی کی ضرورتیں اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ انسان اپنے اندر میں اللہ کے راستے کی جیسی محنت ہونی چاہیے اور جیسے اس میں لگنے کی ضرورت ہے اس میں نہیں لگتا ہے، تو بجائے بننے کے اس کے اندر میں دنیا کی ہرس پیدا ہوتی ہے۔ یا تو بڑا بننے کی فکر پیدا ہوتی ہے یا مال کمانے اور مالدار بننے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اور بڑی مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی کو میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ نے بنانے کے لیے دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، اہل اللہ نے، بزرگان دین نے، اللہ کی دین کی محنت کرنے والے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے محنت کر کر اپنی زندگی کو یہاں سے بنا کر گئے، اپنی زندگی بنا کر رہ گئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آپ سے آپ کے مکان پر آ کر ملاقات کی، آپ کے پیر پھیلے ہوئے تھے، آپ بیٹھے اس طرح ہوئے تھے کہ آپ کے پیر پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا، حضرت ہمارے اس شہر کے بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو بلا لیں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں آپ کے گھر میں داخل ہونے کی۔ تو کہا ان کو کہیں اندر آ جائے۔ کہنے والے کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جو حالت میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ پیر پھیلائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، پیر پھیلائے ہوئے ہیں تو صحیح بیٹھ جائیں، مگر وہ اسی حالت میں بیٹھے ہیں۔ جب بادشاہ اندر آیا، بات چیت ہوتی رہی، گفتگو ہوئی، کچھ ضرورتوں کی لائن کا تذکرہ ہوا، دنیا کا تذکرہ ہوا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو کہیے، آپ کی کوئی حاجت ہو تو کہیے۔ جب انسان دنیا داروں سے ملتا ہے جن کی رات دن کی فکر دنیا ہوتی ہے تو ان کے تذکرے بھی ضرورتوں کے ہوتے ہیں، ضرورتوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری مجلسوں میں بھی ضرورت کا تذکرہ زیادہ ہے، اعمال کا تذکرہ کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی آپ کے ساتھ شریک ہے، کھاتے کھاتے ایک لقمہ، ایک دانہ نیچے گر گیا کھانے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ اس کو اٹھا کر کھا لو۔ جب اللہ کی نعمت ناراض ہو جاتی ہے، دسترخوان سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ دسترخوان پر ہے، اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہے، کھانا میں آپ نوش فرما رہے ہیں، مگر یہاں تذکرے دنیا کے، چیزوں کے، اپنی تنگیوں کے اور اپنے فاقوں کے اور اپنے دنیا کے مصائب اور حالات کے نہیں ہیں، اعمال کے ہو رہے ہیں۔ آج انسان کو اس کے اسباب نے اور حالات نے جکڑا ہوا ہے، اس لیے زندگیاں تنگ ہو گئی ہے، کمائیوں میں تنگیاں ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ اپنی دعاؤں میں یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسی روزی عطا فرما جس میں میری محنت کم لگے اور نفع زیادہ ہو، اور اے اللہ تو مجھے ایسی دنیا کی روزی عطا فرما کہ جو روزی تیرے دین کی محنت اور تیری عبادت میں اور تیرے بندوں کی ضرورتوں میں خرچ ہو جائے۔ آج لوگ کس نیت سے کماتے ہیں؟ کیا نیت ہے؟
کچھ ملک کے لوگوں پر حالات آئے، انہوں نے ہمارے بزرگوں کے پاس آ کر یوں کہا کہ حضرت ہمارے ملک کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہم پر بڑی شدت کے ساتھ ایک طرح کا ظلم کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، آپ ہمارا ملک چھوڑ دو۔ تو ان بزرگ نے یوں کہا کہ آپ کی یہاں رہنے کی نیت بدل دو، اس ملک میں آپ آئے ہو تو کمانے کی نیت مت کرو، بلکہ جو کمائیں ان پر خرچ کرنے کی نیت ہو، کہ اللہ کے دین پر خرچ کریں گے، ان کے ایمان کے بننے میں خرچ کریں گے، یہاں عبادت گاہ بنانے میں خرچ کریں، یہ نیت کر لو۔ کہا بس ہم نے نیت کر لی، ارادہ بدل دیا اپنے قیام کا، اللہ نے حالات بدل دیے، اللہ نے حالات بدل دیے۔ آج مسلمان کیا نیت سے کما رہا ہے، کیا محنت، کیا نیت سے کاروبار کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورتوں میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جینا اس لیے مشکل ہو گیا، دشوار اس لیے ہو گیا، انسان پریشان اس لیے ہو گیا، جبکہ دنیا کی زندگی گزارنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر جب انسان کی راہ صحیح نہیں ہوتی ہے، اعمال صحیح نہیں ہوتے ہیں، محنت کا رخ بدلتا ہے، تو پھر یہی آسان زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں ساتھی گشت کر رہے تھے تو ایک چوراہے پر گاڑی کو ایک ساتھی نے ہاتھ دکھا کر روک کر کہا آپ سے بات کرنی، دروازہ کھولو۔ جماعت تھی اندر بیٹھی ہوئی، گشت کر رہی تھی، تو اس کو یوں کہا میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے موت دے دے۔ بہت مشکل ہے اس ملک میں جینا اور زندگی گزارنا۔ ان سے اس متکلم نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہا 2 بچے۔ کتنی بیوی؟ کہا 1 بچہ۔ کہا میرے 4 بیوی ہیں اور 12 اولاد ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہر سال اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ زندگی اللہ نے دنیا کی بڑی آسان بنائی ہے، مگر انسان کی محنت کا روح، نیت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کو تنگیاں محسوس ہو رہی، تنگیاں محسوس ہو رہی، جبکہ اللہ نے اعمال اور یہ دین ایسے دیے ہیں کہ انسان کی ضرورتوں میں، زندگیوں میں اللہ برکتیں دے دیتے ہیں، عافیت دے دیتے ہیں، کمائیوں میں اللہ وسعت دے دیتے ہیں، کمائیوں میں اللہ پاک وقت کی برکت دیتے ہیں۔ بہت سا وقت اس کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے ملتا ہے، بہت سا وقت اس کو اعمال عبادت میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی خوبیاں اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یوں بیان فرمائی کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو اپنے انفرادی اوقات کو نماز اور عبادت میں زیادہ گزارتے ہیں، جبکہ ایک ایک کی کتنی بچے ہیں اور خرچ کی لائنیں کتنی ہیں اور کمائی کے اسباب کچھ نہیں ہیں، مگر میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ان کو اپنے دین اور دین کی محنت کے لیے بڑا حصہ وقت لگانے کا اور بڑا حصہ خرچ کرنے کا اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے خرچ کریں، اور جو خرچ کر رہے ہیں جتنا وقت فارغ کرتے کہتے ہیں بہت خرچ کر دیا، 5000 کی جماعت ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکیں گے، ذرا ایسا روپ دلانا۔ ایک بزرگ نے لکھا، مولانا ابراہیم صاحب کی بیان پڑھا ایک جگہ، آپ نے یوں لکھا اگر اللہ کی پیدائش سے لے کر آج تک کی نعمت کو گنے کہ اللہ نے مجھے پیدائش سے لے کر آج تک کتنا کھلایا ہے، کتنا کھلایا ہے، کتنے کپڑے پہننے کے لیے دیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ کے استعمال کے لیے اللہ نے مجھے دی، رہنے کے اللہ نے کتنے اچھے مکانات دیے، اس پر کتنی اللہ کی نعمتوں کو میں نے استعمال کیا ہے اور اللہ کی راہ میں میں نے کتنا خرچ کیا ہے، دیکھ لیا۔ دعوت کی جو محنت ہے، مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اللہ کی دین کی محنت کو اپنا مقصد بناؤ، اپنے یقین کو صحیح کرو، لوگ کمائیں گے اور تم کھاؤ گے، یہ وہ اللہ نے راستہ دیا ہے کہ لوگ راستے بنائیں گے، روڈز بنائیں گے اور لوگ اس پر
ان راستوں کو بنانے کی محنتیں، اسٹرکچر، انجینئرنگ، آرکیٹیکٹ اور مال اور لیبرز وہ لگائیں گے، اور اللہ ہمیں استعمال کرنے کا موقع دیں۔ لوگ نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں، پلین اور تمام چیزیں ایجاد کریں گے، اللہ تمہیں اس میں سفر کرنے کی توفیق دے گا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انگلینڈ کے اجتماع میں کسی نے آ کر یوں کہا، حضرت آپ جس جگہ پر قیام کر آپ کا قیام ہے اس کے بالکل قریب میں ایک روڈ ہے جو ہمارے لندن میں بڑی ٹورسٹ کے اعتبار سے مشہور ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں، میرر کانچ جیسے روڈ ہیں، دیکھنے جیسی جگہ ہے، آپ چلیے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ارے دنیا کا کیا تذکرہ کرتے ہو، جنت کا تذکرہ کرو۔ جنت کے مکانات کیسے ہیں، وہاں کے باغات کیسے ہیں، وہاں کے راستے کیسے ہیں، وہاں کے کپڑے کیسے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سنا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو کہا سب سے بڑی جنت کی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور مومنوں کو درجوں کے اعتبار سے اللہ پاک دیدار کرائیں گے۔ عام مومن کو، عام ایمان والوں کو جمعہ کے ایک دن اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے۔ وہ صحابی تنہائی میں رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کو رونے کی تنہائی میں کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ اگر ایک دن جمعہ کو اللہ کے دیدار کا موقع ملا تو باقی دن کیسے گزریں گے؟ تو وہاں بھی اللہ کے دیدار کے ساتھ اپنے ان اوقات کو اس میں گزارنے کا ایک شوق ہے۔ آج لوگوں کو چیزوں کا شوق پڑ گیا ہے، کپڑوں کا شوق پڑ گیا ہے، سواری کا شوق پڑ گیا ہے، جبکہ اس کے شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی محنت انسانوں کے بنانے سنوارنے کی ہے، یہ انسان کی اپنے ایمان اور کمالات کو نکھارتی ہے، وہ بات اس کی صلاحیت صحیح جگہ لگواتی ہے۔ ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے ایک سال کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ مرکز پر نہیں گئے، آپ وہاں کسی مسجد میں نہیں پہنچ سکے، مسجد ہی نہیں تھی۔ ہماری جماعت تو روٹ آتے پوچھتی ہے پہلے وہاں کا کانٹیکٹ نمبر دیجئے، کانٹیکٹ نمبر دیجئے، ابھی تو رخ آیا ہے، اور اس سے پہلے یہ مانگتی کانٹیکٹ نمبر دیجئے۔ وہاں کسی باغ میں، کسی گارڈن میں آپ نے قیام نہیں کیا، یوں لکھا ہے کہ آپ نے کھیت میں قیام کیا، اور اس کھیت میں آپ کے قیام میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پانی کا کچھ چشمہ جیسا تھا، اور وہ اپنی راتیں کی اپنی خود کے کھانے پینے کا انتظام خود کر رہے تھے۔ وہاں ان کے لیے ٹفن نہیں باندھا گیا تھا، وہاں ان کی ہماری جماعتوں کی طرح رات دن کی دعوت نہیں آئی تھی۔ آپ نے ایک سال محنت کی ہے، اپنے آپ کو وہاں ایک سال پر جم کر لگایا ہے اپنی صلاحیت کو۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کی برکت سے اللہ نے مدینے کا کیا ماحول بنایا کہ جن مدینے والوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی ملاقات میں 12 یا 13 مرد اور 5-6 مستورات آ کر کہنے لگی کہ آپ کی ہم بات سننا چاہتے ہیں۔ جس مقام پر آپ نے صحابہ سے، مدینے کے صحابہ اکرام سے بیعت کی، جہاں ابھی مسجد تعمیر ہو گئی، پہلے 4 دیواری تھی، چھت کھلا ہوا تھا، حکومت والوں نے اس کو چھت ڈال کر اچھی قالین اور صفے لگا کر اے سی لگا کر وہ جگہ کو محفوظ کر دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ کے آخری ملاقات میں مدینہ منورہ کے ساتھیوں نے آپ سے آ کر بیعت کی اور دعوت پیش کی، اس وقت 82 یا 83 کا مجمع تھا، اور 1 سال کی مہلت مانگی کہ ہمیں 1 سال کا موقع دیں، ہمارے آپس کی قبائلی لڑائی جھگڑے جو ہیں اس کے آپس میں صلح کر دیں، مگر آپ کسی کو بھیجیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ منورہ بھیجا، اور آپ کی 1 سال کی ایسی جگہ کی قیام کی برکت سے آپ نے 1 سال کی محنت میں مدینہ منورہ کا سارا ماحول اور نقشہ بدل دیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک ایک ایمان والے میں اللہ پاک نے اتنی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے۔ میرے اور آپ کو اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہماری بڑی مختصر اور بڑی آسان رکھی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے اندر کے یقین کو، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو، اپنے اندر کی خوبیوں کو اچھی طریقے سے پیدا کریں۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، اس دعوت کی جو مبارک محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے اگر انسان اصولوں کی اور اعمالوں کی پابندی صحیح نیت کے ساتھ کرے گا تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کو توبہ کی توفیق، 2 بڑی نعمتیں ہیں اس راستے میں جو اللہ پاک چلنے والوں کو دیتے ہیں۔ ایک اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں، دوسرا اللہ پاک انابت کی توفیق دیتے ہیں۔ کہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ جن سے اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں جو کمی رہ گئی، جو بھول چوک اور جو چوک ہو گئی ہے، اس کی ندامت ہوتی ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے نتیجے میں اللہ پاک دیتے ہیں۔ ایک اجتماع مالیگاؤں کے علاقوں میں مہاراشٹر کا ہو رہا تھا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑی دن بھر کی مشغولی کے بعد تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ قیام تھا اور نیت یہ تھی کہ اب جلدی سے فارغ ہو کر آرام کر لیں، سو جائیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، ایک کونے سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی، پھر تھوڑی آواز بڑھتی گئی رونے کی، تو میں اس رونے کی طرف، اس آواز کی طرف میں نے دیکھا تو اندھیرا تھا اور کوئی شخص دعا میں مصلی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا تھا۔ ہمارے مولانا غلام صاحب ترکیشوری رحمۃ اللہ علیہ روانگی کے موقع پر ایک جملہ یوں کہا روانگی میں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، تو کسی نے یوں کہا حضرت ہمیں کچھ نصیحت کریں، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، میں کیا نصیحت کروں، جب جاتے ہو تو روتے روتے جاتے ہو اللہ کے راستے، اور جب آتے ہو تو ہنستے ہنستے آتے ہو، جبکہ یہ ہے صحابہ کی زندگی کہ اللہ کے راستے میں خوشی خوشی جاتے تھے، خوشی ہوتی تھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ کی دین کی محنت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی دین کی مبارک محنت کی قربانی کے لیے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ جو چھوٹ رہا ہے، جو چھوڑا ہے، جن کاروبار اسباب کو اور اہل و عیال کو چھوڑا ہے، اس کا غم نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ صحابہ بے فکر تھے، بلکہ صحابہ کو اللہ کی وعدوں کا یقین تھا۔ تو جو چھوڑا ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسے پر چھوڑا ہے، اس لیے اس کا تو اطمینان تھا اور جانے کی خوشی تھی۔ آج لوگوں کو چھوڑنے کا غم ہے، چھوڑنے کی فکر ہے، اس کے آنسو ہیں آنکھوں میں۔ صحابہ کو جانے کی خوشی ہے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کی دین کی محنتیں کریں گے۔ وہ واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، 2 صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا نیت ہے، چلو اپنی ایک دوسرے کی نیت بتائیں، پھر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ وہ حضرت شیخ نے لکھا ہے واقعہ، یہ صحابہ کے جذبات ہے۔ اس کا تبلیغ کی محنت
انسانوں کے جذبات کو بدلنے کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے اس دین کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی اور انسانیت کی زندگی کے بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ دنیا کی ان ضرورتوں میں اور ان نقشوں میں لگنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں. پھر مولانا غلام صاحب تڑکیشوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے دوسرا جملہ کہا جب صحابہ واپس آتے تھے اللہ کے راستے سے گھر کی طرف تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ہمارے ساتھی تو ٹرین میں تیار ہوتے ہیں, اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اچھا خاصا چہرہ بناتے ہیں. منع نہیں ہے, کوئی ناجائز بھی نہیں, مگر کیفیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ راستے کی محنت کیا تبلیغ میں آدمی کو وہ لگتا ہے جس کو تبلیغ لگتی ہے. اس محنت سے چاہے فروج کے اعمال ہو چاہے اپنے مقامی اعمال ہو, تبلیغ لگے اس کو اندر میں, اس کے جذبات بدل دیں, اس کی سوچ بدل دیں, اس کی محنت کا رخ بدل دیں, یا اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کریں کہ میری صلاحیتیں دنیا پر لگانے کے لیے نہیں ہیں, یہ تو مقدر کی روزی آسان دنیا اللہ نے دی ہے, اس کو ہم خامخواہ مشکل کیوں کریں. آسان زندگی ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ دعوت برکاتہ نے مثال دے کر یوں کہا, کرتے کے ایک آستین میں 2 ہاتھ ڈالو گے تو آپ کا ہاتھ پھنس جائے گا. آپ ایک جوتے میں, ایک پیر کے جوتے میں دونوں پیر ڈالو گے تو آپ کا وہ جوتا پھٹ جائے گا. یہ حال انسان کی دنیا کا ہوتا ہے. اس راستے کی محنت سے انسان کو اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی تمام ملنے والے آخرت کے بدلے اور انعامات کا ایسا دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت اور حالات اور اسباب پر اللہ سے قناعت اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا ہے. آپ کے پاس کسی صاحب ایک ضرورت مند کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جائیے آپ کی ضرورت ہے تو فلاں صحابی کے گھر پہنچ کر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا ہے. کل ایک ساتھی آئے اور مجھ سے کہنے لگے, مشورہ لینے آئے تھے تو یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے باہر کے ملک کی آفر آئی ہے, باہر کے ملک کی جاب کی, جو یہاں کما رہے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ ہے کمائی اور کا تنخواہ, کیا کرنا چاہیے. تو بزرگوں کی باتیں ہیں, بزرگوں کو سناتے, بزرگوں کی باتیں سنی ہیں وہی سناتے ہیں. ایک موقع پر ایک مجلس میں مولانا نے یوں کہا کہ انسان کو 3 چیزیں اگر مل جائیں تو انسان دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہے. ایک تو اس کو نیک بیوی مل جائے, دوسرا اس کو رہنے کے قابل مکان مل جائے, اور تیسرا اللہ اس کو مقام کی روزی دے دے, جہاں رہے وہاں کی روزی مل جائے. اگر انسان کو یہ 3 چیزیں مل جائیں تو انسان دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی ہے. اسے اللہ کی نعمت پر شکر کر کر اللہ کے بنائے دیے ہوئے تقدیرات پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوش رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے یوں لکھا ہے کتابوں میں, جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے گا, اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. یہ روزی پر راضی رہے, یہ اپنے مقدر پر راضی رہے, یہ اپنی دنیا پر راضی رہے. آج تو لوگ راحت پہ راضی نہیں ہیں, وہ راحت بھی انہیں کم لگتی ہے. لوگ کھاتے پیتے چلتے پھرتے راضی نہیں ہیں, جبکہ لوگوں نے فاقے میں, تنگ دستی میں. ایک بزرگ کا حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے, اپنی دعا میں اللہ سے کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو نے مجھے بغیر کھانے کے, بغیر روشنی کے گھر میں رکھا, یہ تو تیرے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے.
میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی؟ بغیر کھانے کے ہیں، بغیر مکان کے اندر میں ایک وقت آدمی تھوڑی دیر لگے بغیر لائٹ کے نہیں رہتا ہے، اور وہ اس کو اللہ کی نعمتیں کہتے ہوئے اپنی زبان سے شکر کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ آج مسلمان اللہ کا کتنا شکر کر رہا ہے، تشکیل کا موقع آتا ہے تو بولو اپنے حالات کتنے سناتا ہے، جبکہ اللہ کی نعمت سنانی چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، اللہ کا فضل ہے میرے پاس صحت ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس مکان ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس مال ہے۔ لوگ تشکیل کے موقع پر کیا سناتے ہیں بولو؟ اپنے حالات سناتے ہیں۔ دعا کرو نا، اور ذرا تھوڑا سا تشکیل کا بٹن دبایا تو پھر شکایت میں یوں کہتے ہیں ان کو تفقد کرتے نہیں آتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے بعد تشکیل کر رہے تھے، ایک ساتھی نے کہا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نکلنا اللہ کے راستے میں سمجھ میں۔ حضرت نے کہا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ آپ کو سمجھ میں آئے اس کے لیے ہم کہہ رہے جائیں گے، جب جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جانا کتنا ضروری ہے، جب جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے گجرات کا 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کا، پرانے ساتھیوں کا جوڑ ہاسوٹ کے مدرسے کی مسجد میں تھا، مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کی بات ہو رہی تھی، تشکیل شروع ہوئی تو میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا، میرے بازو میں ایک 50 سال کی عمر کے ساتھی تشکیل کے موقع پر رو رہے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو 4 مہینے کے لیے قبول فرما لیا۔ تو کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں سن کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے 50 سال کی زندگی ضائع کر دی، میں نے دیر کر دی، مجھے بہت پہلے جانا چاہیے تھا۔ ابھی حج کے سفر میں ایک جگہ ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اس بیان میں انہوں نے یوں کہا کہ ایک مستورات ہے ہمارے سورت کی جو اس سال حج میں تھی، اس نے نکلنے سے پہلے اپنے شوہر سے کہا کہ لوگ تحفے لے کر حج کی تیاریوں میں پتہ نہیں کیا کیا لے کر جاتے ہیں، اپنے بیگوں میں کیا کیا سامان لے کر جاتے ہیں۔ حج کمیٹی میں اچار کی ضرورت پڑے گی، پاپڑ کی ضرورت پڑے گی، چاول کی ضرورت پڑے گی، وہ کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ اس عورت نے وہ کہا میں جب مدینہ منورہ پہنچوں گی تو میں نے اپنے نبی کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اس نے یوں کہا میں نے 1 لاکھ درود شریف کا تحفہ تیار کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر پہنچوں گی، آپ کو صلاۃ والسلام جب پیش کروں گی، اس وقت میرے 1 لاکھ مرتبہ پڑھے ہوئے درود شریف کے تحفے کو پیش کرو۔ وہ ساتھی بیان کر رہے تھے۔ جب بیان پورا ہوا، ان کے جو رہبر تھے انہوں نے اکیلے میں کہا میں آپ کو ایک بات سناؤں؟ تو انہوں نے کہا سنا کہ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے میری اہلیہ نے کل کہا، پہلی مرتبہ حج میں سفر میں کہہ رہے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ میری اہلیہ نے یہاں آ کر یوں کہا اللہ کا فضل ہے میں نے 2 لاکھ درود شریف پڑھنے کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آؤں۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی ایسی بنا رہے ہیں، لوگوں نے میرے بھائی دوست بزرگوں اپنی زندگیوں کو ایسا وصول کیا ہے۔ ہمارے حافظ صاحب انتقال ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ عامر صاحب کے پاس حج کے زمانے میں مطاف میں صبح شادی کے وقت ملاقات ہوئی تو عامر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے میں نے وہ واقعہ سنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وتر کی نماز میں پورا قرآن ختم کیا، اللہ کے گھر کے سامنے آپ نے پورا قرآن کی تلاوت 3 وتر میں کی۔ تو میں نے اس نیت سے عشاء سے وضو کر میں نے اپنا قرآن پڑھنا شروع کیا، اور صبح شادی کے وقت 27 پارے قرآن کے میں نے اپنی 2 رکعت نفل میں پورے کی 3 باقی رکھے۔ اب دعا کرو کل مغرب سے انشاءاللہ آؤں گا۔ اور دوسرے دن صبح شادی کو مل کر یوں کہا صبح شادی کے وقت میں کہ اللہ کا فضل ہے آج پورا قرآن پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ سنایا مجلس میں ایک ساتھی نے کہ ہمارے حافظ صاحب تھے، اللہ نے ان کو بڑا اچھا حفظ ذہن ان کا تھا، ماشاءاللہ حافظہ بڑا اچھا تھا، اس طرح قرآن پڑھا
اور اس طرح انہوں نے وہ واقعے پر عمل کیا. سورت کے سارے ساتھی زیادہ تھے اس بلڈنگ میں حج کمیٹی میں, تو اس میں سے ایک حافظ صاحب آئے اور یوں کہا جو واقعہ آپ نے سنا ہے وہ میرے چچا تھے, اور اللہ کا فضل ہے گزشتہ رات کو میں نے بھی یہ عمل کیا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, یہ وہ راستہ ہے اور وہ یہ راستے کے اعمال ہیں کہ انسانوں کی جذبات کے بدلنے کی, انسانوں کی اپنی فکر کے بدلنے کی, انسانوں کی صلاحیتوں کے محفوظ ہونے کے یہ راستے ہیں. اس کے ذریعے سے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ ان کی اور ان کے ذریعے سے علاقوں اور ملکوں کے اللہ انسانوں کی زندگیوں کو بدل دے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جب اس سائل کو بھیجا اور وہ جب آپ کے مکان کے قریب پہنچے تو اندر سے دونوں کے میاں بیوی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی, اور اس گفتگو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ کل جو تم نے رات کو گھر میں روشنی کے لیے دیا جلایا تھا, اس میں جو آپ نے تیل میں جو بتی کے لیے جو رکھا تھا وہ تھوڑی جاڑی اور موٹی رکھی تھی, اس سے تیل زیادہ استعمال ہو گیا. تو وہ تم نے یہ بتی جاڑی اور موٹی کیوں رکھی؟ یہ حساب نہیں لے رہے ہیں. یہ معاف کرنا کوئی بخل کی بات نہیں تھی, یہ ہماری ذات سے اپنے گھر میں, اپنی مستورات میں, اپنے بچوں کی نگرانی کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایک یہ حال تھا کہ آپ نے ایسی تربیت کی صحابہ کی, آپ نے اپنے مجمع کا ایسی نگرانی کی ہے. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم, ہفتے واری اجتماع, ہر تیسرے مہینے مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا, اور جب 3 دن لگ جائے کئی مرتبہ تو سال میں ان کا 10 دن لگانا, یوں ہی نہیں کہتے ہیں. یہ اعمال نبوت ہے, یہ کار نبوت ہے. انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کا, انسانوں کے اپنے اندر کے جذبات کو ٹھیک کرنے کا, انسانوں کی جان اور مال کا صحیح جگہ لگنے کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. اس کے ذریعے سے یہ ہمارا ہفتے وار اجتماع, یہ ہمارا شب جمعہ میں آنا, یہ صرف بیان کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری پوری شہر کی تمام مسجد کی مزیدوار جماعت کا ہفتے کا جوڑ ہے. جیسے مسجد کا جوڑ مسجد کے ساتھیوں کا اپنا گشت کا دن ہے, شہر کی مسجد کا جوڑ ہماری جمعرات کا اجتماع ہے. کہ ان فکروں کو, ان باتوں کو, ان بزرگوں کی زندگیوں کو, اہل اللہ کو, صحابہ کی زندگیوں کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور غم کو اس رات میں اپنے اندر میں لیں اور پھر جائیں اپنے گھر میں اور اپنے بستی میں. اللہ توفیق دے تو رکیں ہم عشاء میں, اللہ کے راستے کی ایک اور نماز ہمارے نام اعمال میں انشاءاللہ آ جائے. کسی ایک مجلس میں حاجیوں سے یوں کہا کہ آپ بلڈنگ میں بیٹھے ہو, آپ جو ہے یہ ریسیپشن میں بیٹھ کر وائی فائی کھول کر اپنا قیمتی اوقات یہاں لگاتے ہو, اگر آپ ایک طواف کرو گے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ آپ حرم میں جا کر ایک نماز پڑھو گے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے رہو گے تو کیا ملے گا؟ وہ بات جس دن پوری ہوئی, صبح میں گودرا کا ساتھی آ کر کہنے لگا اللہ کا فضل ہے فجر میں ہمارے بلڈنگ کا ایک ساتھی بھی بلڈنگ میں نہیں تھا, سب حرم میں تھے, سب حرم میں. میرے بھائی دوستو بزرگوں, مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے. ہم شب جمعہ کو شب جمعہ بنائیں, یا فکر کا لین دین ہے. عشاء یہیں پڑھیں, تعلیم میں یہیں بیٹھے, اللہ توفیق دے اپنے گھر سے ٹفن لے کر آئیں, 1-2 ساتھی کا ایکسٹرا ٹفن اور کھانا لے کر آئیں, ان کو اپنے ساتھ شریک کریں, اپنے ساتھ بٹھائیں اور اپنی فکروں میں شریک کریں, اپنی رائیوں میں,
اپنے دین کے تقاضوں میں ایک دوسرے کو لے کر بیٹھ کر سمجھائیں. اس کی رات ہے، یہ اس کا اجتماع ہے. ایک موقع پر مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ سنایا کہ فجر کا بیان چل رہا تھا. ایک استقبال والے ساتھی کھڑا ہو کر وہ استقبال میں تھا کہ بھئی جو مجمع آئے گا اس کو بیان میں بٹھائیں گے. تو ایک ساتھی اندر داخل ہوا اور وضو خانے پاس جا کر منہ دھو کر واپس جانے لگا. جب وہ واپس جانے لگا استقبال والے ساتھی نے کہا بھائی بیان میں بیٹھ جاؤ. اس نے یہ سنتے ہی بیان میں بیٹھ گئے. بیان پورا ہوتے کہا بھائی 4 مہینے کون تیار ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کھڑا ہوا. پھر 4 مہینے چلا گیا. 4 مہینے سے واپسی کے بعد مولانا کہنے لگے میرے کمرے میں آیا. اور مجھے کہا آپ مولانا مجھے پہچانتے ہو؟ مولانا نے کہا میں نہیں پہچانتا، مجھے کوئی آپ کا تعارف نہیں. کب آپ سے بلا؟ کہ آپ کا بیان سنا تھا. 4 مہینے کی تشکیل ہوئی تھی اور میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر آج واپسی ہو رہی ہے. جس دن میں آیا تھا اس بیان کے وقت پر مسجد میں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے رات بھر شراب بیچ کر میں صرف منہ چہرہ دھونے کے لیے اندر آیا تھا. نیت یہ تھی کہ پانی سے چہرہ دھو کر فارغ ہو کر میں چلا جاؤں گا. اس استقبال والے ایک ساتھی نے مجھے اتنا جملہ کہا بیٹھ جائیے. اللہ کے فضل سے میری زندگی کو اللہ نے بدلنے کا طے کیا تھا. بیان میں بیٹھے 4 مہینے جا کر آئے. آج نیت کر چکا ہوں انشاءاللہ ساری زندگی میں نے اسی سڑکوں میں اسی محلے میں رہ کے شراب بیچا تھا. آج کے بعد انشاءاللہ وہ کام نہیں کرو. ہم اس شب جمعہ کو معمولی نہ سمجھیں. ہم محنت کر کے اپنی پوری مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو لے کر آئے اور پھر اس اجتماع میں اپنی فکروں کو لین دین کریں کہ یہ ہمارا اجتماع اسی لیے ہے کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کے اندر کمالات پیدا کریں، ان خوبیوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں جو خوبیاں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو محنت کے نتیجے میں عطا کر. کہ جتنا انسان آج اپنی دین کا فکر کر رہا، اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے، صحابہ کو اللہ کے دین کا وہ فکر تھا. وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے آپ کے گاؤں کے اور کہنے لگے حضرت آپ کی اتنی حویلیاں ہیں، لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک کاغذ پہ خالی سائن کر دو، ایک مرتبہ خالی لکھ دو کہ یہ میری حویلیاں ہیں، میری جائیداد ہے، ہم کیس لڑ لیں گے، ہم اس کی آگے کی کارروائی کر لیں گے. تو حضرت نے کہا تجھے میری دنیا کی پڑی ہے، مجھے امت کی پڑی ہے. کہ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک کام دیا ہے. یہ اپنے جذبات کو بدلنے کا، اپنی فکروں کو صحیح کرنے کا، اپنی جان مال کو صحیح رخ پر لگا کر اپنی دنیا کو آسان سے آسان طریقے میں عافیت اور کم محنت میں پورا کرنے کا یہ راستہ ہے. جب وہ سائل نے سنا کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو اتنا سا تیل، اتنی سی جو ہے بتی میں آپ کے یہ رات کا یہ تیل کا زیادہ جلانا یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ گفتگو باہر سنتے سنتے وہ شخص دل میں یہ خیال آیا کہ جس کے پاس مجھے مدد کے لیے بھیجا ہے اس کے تو گھر کا یہ حال ہے. وہ واپس ہو گئے. دوسرے دن پھر آپ نے مجلس میں دیکھا، پوچھا، کارگزاری سنائی، کہا پھر جائیے. اب جب گئے ہیں اور آواز بھی ہے اور آپ مکان سے باہر آئے ہیں اور پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، میری کچھ ضرورتیں ہیں، میری کچھ حاجتیں ہیں. آپ نے سننے کے بعد مکان کے اندر گئے اور اپنے گھر سے اشرفی کا ایک تھیلا اٹھا کر جو آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اس کے پاس لے کر کہا لاؤ اپنا کرتا. اور جب اس نے اپنا کرتے کا دامن پھیلایا تو اس میں رکھا تو کہا مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور میں نے تعجب سے اس کو لینے کے بعد پوچھا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کل میں آیا تھا آپ کے مکان پر، یہ گفتگو ہو رہی
اور آج جب آیا ہوں تو آپ کا یہ سخاوت کا یہ حال ہے. تو کیا بات ہے یہ؟ ایک دل میں یہ فرق ہے. کہنے لگے کہ میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کل جب آپ آئے تھے تو وہ گفتگو میری اپنی بیوی کا اپنے گھر کی ضرورت کے بارے میں تھا. آج جو آپ نے سوال کیا ہے یہ میری اپنی آخرت کی ضرورت کے لیے ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اصل ہماری اور امت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان، ہر ایمان والا اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کی مبارک محنت کے لیے فارغ کرے اور اپنے اندر میں یہ جذبہ پیدا کرے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، اپنے اندر میں ان فکروں کو پیدا کریں کہ مجھے اور میری زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی. وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں اور ساتھی آئے، بادشاہ نے جب سب سوالات کیے دنیا کے تو آخر میں کہنے لگے کہ جس کے سامنے پاؤں پھیلاتے اس کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے. وہ چلے گئے، بادشاہ بات سن کر چلے گئے. آپ کے خادم نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کے گھر میں تو جیسا کھانا، جیسے کپڑے، جیسے گھر کی سہولت کے سامان ہونے چاہیے تھے، آپ نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. یہ بھی تو ایک اللہ کی مدد آئی تھی، یہ بھی تو آپ کے بغیر سوال کیے ہوئے آپ کے پاس جو ہے یہ چیزوں کا انتظام کا اللہ نے ایک شکل بنائی تھی، آپ نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو ان بزرگ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ بھائی میں 40 سال سے ایک دن کا انتظار کر رہا ہوں. پوچھا کون سا دن ہے؟ کہنے لگے میں اپنی موت کی دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ آ جائے، اور جب وہ آ جائے تو مجھے کسی چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا. جب ان کی انتقال کا وقت ہو رہا تھا، قریب آپ کی جو ہے سکرات اور روح نکلنے کا وقت تھا، آپ نے سامنے سے ایک حسین خوبصورت شخص کو دیکھتے ہی سمجھ لیا ملک الموت ہے. ملک الموت کا خیال آتے ہی آپ نے دونوں بازو پھیلا کر وہ کہا کہ ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا، آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی کا انتظار تھا. کیوں؟ تو کہا ولی کو ولی کے پاس جانا ہے، دوست کو دوست کے پاس جانا ہے، میرا اللہ میرا دوست ہے، میں اس ملاقات کے انتظار میں ہوں. کیوں؟ اس ملاقات کا دن میری موت کا دن ہے، اور اس دن کے لیے میں 40 سال سے انتظار میں بیٹھا ہوں. ملک الموت نے ان سے یوں کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ جیسا مرنا پسند کریں ایسی میں روح نکال لوں. تو کہا ٹھیک ہے، میں جب سجدے میں، نماز میں میرا سر سجدے میں ہو اس وقت روح نکالنا، تاکہ اللہ سے میری ایسی ملاقات ہو کہ جس وقت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں. میرے اور آپ کے جذبات اس کے لیے بنانے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کی فکر، میرے اور آپ کی آخرت کے بنانے کی اس لیے ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کا راستہ ہے. ہمارے بزرگ نے فرمایا خروج تو اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے تھا، آج خروج سے یہ باتیں خارج ہو گئی ہے. آج خروج اس کے لیے نہیں ہو رہا ہے. خروج اس کے لیے ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی دی ہوئی اللہ کی ذمہ داری میں ساری زندگی ان فکروں میں، ان محنت میں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی نعمتوں کا جان مال لگانے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے. اس کی یہ محنت کا ایک اللہ نے آسان راستہ دیا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں اس مجمع سے درخواست ہے. گزشتہ رات کے مشورے میں کہا ہمارے ساتھی عشاء یہیں پڑھیں. مشورے میں حیات الصحابہ گزشتہ کی تعلیم میں غیبت کا کتنا اچھا مضمون ہمارے سامنے پڑھا گیا، کتنی اچھی باتیں ہماری اصلاح کی، ہمارے فائدے کی پڑھی جاتی ہے. اس میں ہم بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد مشورہ ہے، اس کے بعد آپس میں ہلکا مسجد بیٹھ کر ساتھی اپنا کھانا اپنا ٹفن لے کر بیٹھ کر فارغ ہو. پھر اللہ توفیق دے رات قیام کر لے. اگر وہ نہ ہو تو کم سے کم اپنا کھانا کھا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اپنی دوسری ضرورت میں لگیں. اگر یہ فکر کے ساتھ ابھی ہم بیٹھ کر سارا مجمع نیت کریں، نہیں انشاءاللہ بات ہوئی ہے، اب تشکیل ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر تعلیم اور مشورہ ہوگا، پھر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، تو میرے اور آپ کے یہ سارے اوقات
اللہ کے اس مبارک راہ کی اور اللہ کے راستے کے ان اعمالوں کی برکت سے ہمارے اور آپ کا پورا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ کسی نے یوں کہا کہ جیسے جمعہ اچھا گزرتا ہے تو ہفتہ اچھا گزرتا ہے، جس کی رمضان اچھی گزرتی ہے اس کا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا حج صحیح ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ شب جمعہ ہے، جس صبح رات کو، جس شب جمعہ میں میری رات اللہ کی فکروں میں گزرے گی، میری اور آپ کی رات یہ میرے بھائی دوست بزرگ دین کی محنت میں گزرے گی، ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ شیطان ہمیں تھوڑے سی جلد بازی میں دوسری باتیں یاد دلا کر وصولی میں جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، ارے ایسی رات کہاں ملے؟ گزشتہ ہم نے سنایا تھا، ہمارے امیر صاحب مرحوم میاں محمد چامڑیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جنہوں نے شب جمعہ کا اہتمام کیا اللہ نے ان کو موت بھی شب جمعہ کی، جمعہ کے دن کی دی۔ معروف ساتھی ہمارے یہاں آ کر بیٹھتے تھے جو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ساری زندگی یہی دیوار کے ساتھ یہیں بیٹھ کر سین میں پلاسٹر کے ساتھ، جبکہ ان کے پیر پر فریکچر ہے، پلاسٹر ہے، مگر جمعرات کی اجتماع کی پابندی کے ساتھ ساری زندگی گزاری۔ اللہ نے موت جمعہ کے دن، جیسے آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ ویسی موت دیتے ہیں، اور جیسی موت آئے گی کل قیامت میں اللہ ویسا اٹھائیں گے۔ میں اور آپ نیت کرو انشاءاللہ پورا مجمع آخر تک بیٹھے، کام پورا ہونے تک انشاءاللہ سب تعاون کریں گے، اللہ ہماری اجتماع میں وہ نورانیت اور جان پیدا کریں گے جس کی برکت سے 100% ہمارے علاقوں میں 100% مسجد کے اطراف کے ایمان والوں میں صحیح زندگی کے وجود میں آنے کا انشاءاللہ اس کو اللہ ذریعہ بتائے۔ سب بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ مجمع سے درخواست ہے جن کے آج تک 4 مہینے نہیں لگے، جن کے 4 مہینے لگے بہت سال ہو گئے، جن کا اس سال کا وقت باقی ہے، ایسے سبھی حضرات کھڑے ہو کر نیت کر لو انشاءاللہ ہم کو 4 مہینے ابھی انشاءاللہ جانا ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے بڑے آسانی والے مہینے ہیں، تھوڑا ہمت کر کے یہ پورا مجمع کھڑے ہو کر آج نیت کر لو نا انشاءاللہ کہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ، ذرا کھڑے ہو جاؤ نا انشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ نا انشاءاللہ۔ بیرون میں، زیادہ خرچ میں، اندرون میں، کرو ہمت انشاءاللہ، کرو ہمت انشاءاللہ۔ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا، جو چلے گا اللہ منزل تک پہنچا دے۔ کرو ہمت انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ مرکز پہ لے کر آئے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ لائیں گے؟ سبھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود شریف۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم بے شک قصوروار ہیں، مجرم ہیں، ہم اپنی گناہوں کا، اپنی تمام کوتاہیوں کا، اپنی بے وصولی کا ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں۔ مولا آپ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ آپ کی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے معافی مانگنے کی توفیق ہی اس لیے دی ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ مولا آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ مولا ہمیں آپ جیسا رب کہاں ملے گا، اور آپ کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے جہاں سے معافی مل سکتی ہے۔ مولا ہمیشہ فقیر کو اے اللہ سخی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے، اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ اچھے بروں کو معاف کر دیا کریں، بڑے چھوٹوں کو معاف کر دیا کریں۔ مولا ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، مگر آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ کے ہم پر کروڑ احسان ہیں۔ مولا جہاں آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم پر یہ احسان بھی کر دیجئے کہ ہمارے جیسے آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے، پردہ پوشی فرمائی ہے، درگزر کیا ہے، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دیں۔
پردہ پوشی کا معاملہ فرما دے، ذلیل اور رسوا ہونے سے حفاظت فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ساری امت مسلمہ کی تو پوری پوری مغفرت فرما دے۔ مولا آپ تو ہادی ہیں، ہدایت آپ کے قبضے میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دے دیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہدایت ہے۔ مولا ہم ہدایت کے فقیر بن کر، جھولی پھیلا کر، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنی اور ساری امت مسلمہ کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کس کے سامنے پھیلائیں؟ آپ کا در تو دینے کے لیے ہے، آپ تو دے کے خوش ہوتے ہیں، آپ تو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اپنی اور ساری امت مسلمہ کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جیسے زمینیں پانی کے لیے ترستی ہے، آج امت ہدایت کے لیے ترس رہی ہے۔ لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں، راحت کے اسباب کی کمی نہیں، اے اللہ، مگر ہدایت کی کمی ہے۔ آج جوان، عورتیں، بچے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا تو ہم سب کو ہدایت دے دے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دے، گھر گھر میں ہدایت داخل کر دے، ہر فرد کو ہدایت دے دے، ہر کالے گورے کو ہدایت دے دے، ہر مرد عورت کو ہدایت دے دے، ہر جوان بچے کو ہدایت دے دے۔ مولا آپ کے لیے ہدایت کا دینا کیا مشکل ہے؟ مولا آپ کے لیے ہدایت کا دینا کیا مشکل ہے؟ مولا ہم سب ہدایت کے محتاج بن کر، فقیر بن کر، آپ سے اپنی اس شب جمعہ کی مبارک مجلس میں اور مبارک آج کی، مولا تیرے اس مبارک مہینے کی ان قیمتی گھڑیوں میں آپ سے اپنی اور امت مسلمہ کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما کر 100% دین پر حقیقت کے ساتھ ہر حال میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جان اور مال کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، جان اور مال کے ضائع اور برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما، امت کی صلاحیتوں کو ٹھکانے پر لگا دے، امت کو تیرے راستے میں جان مال لگانے کا جذبہ دے دے، امت کو تیرے راستے میں جان مال لگانے کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے سے ملنے والے آخرت کا یقین اور بدلے کا یقین عطا اور استظہار عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہی ہماری جان اور مال کو قبول فرما۔ مولا آپ نے کیسے کیسوں سے اپنا دین کا کام لیا ہے، ہم جیسے کمزور لوگوں سے اگر آپ اپنا دین کا کام لے لیں تو مولا ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، امت کی اے اللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی، امت کے صحیح رخ پر آنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اے اللہ، تو اس امت کے ایک ایک فرد کی جان اور مال کو اپنی رضا والے کاموں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی اطاعت اور فرما برداریوں میں اور آپ کے راستے کی مبارک محنت میں لگنے کی اللہ تو فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ مولا، کوئی تیرے راستے سے جاننے سے نہیں رکتا ہے، کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو تیرے راستے سے جانے سے محروم کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے تیرے راستے میں جانے کے راستے کھول دے۔ اے اللہ، ان دروازوں کو ہمارے لیے نکلنے کے اسباب کر کے کھول دے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں تیری نافرمانیوں سے، تیری ناراضگیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام اللہ حرام کاموں سے، تنہائیوں کے گناہوں سے، اے اللہ تیری نامرضیات والے کاموں کی کرنے سے تو ہماری اور پورے امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس سال کے حجاج اکرام کے حج کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، حج مقبول اور مبرور فرما۔ اے اللہ، پوری امت میں ہدایت اور دین کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ، تیرے بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں، تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ رسمی نہیں ہے، سب تیرے ہی بھروسے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ مولا، سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، عافیت کے ساتھ انتظام فرما، وقت پر نکلنے کی سہولت اسباب مہیا فرما۔
جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما، سب کی دنیاوی اور دینی ضرورتوں کا عافیت سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو بے نکاح بچیاں اور بچے نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے اے اللہ نیک اور صالح اے اللہ جوڑا مرحمت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دینے کے فیصلے فرما، امت کی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں امت کو نصیب فرما، جتنی شرور سے پناہ چاہیے ہماری امت مسلمہ کی اس سے پناہ نصیب فرما، وہ تمام خیر جو نزدیک ہو یا دور ہو جس کو ہم جانتے ہو اور نہ جانتے ہو ہمیں عطا فرما، وہ تمام برائی اور شر اور فتنے جو نزدیک ہو یا دور ہو جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ہم سب کی اور امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، ہر اس قول اور فعل کی توفیق عطا فرما جو جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہر اس قول اور فعل سے حفاظت فرما جو جہنم سے قریب کر دیں۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل اور کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد۔